آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ماہ سفر کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ جمعرات رب کریم سے مانگنے کی جمعرات ہے۔ ماہ سفر کی پہلی جمعرات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ آج اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو بندہ ماہ سفر کی پہلی جمعرات یہ 3 کام کر لیتا ہے سارا سال اس کا گھر رزق سے مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج وہ جمعرات ہے جسے قبولیت کی جمعرات کہا جاتا ہے۔ چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی جمعرات ہے، آج خزانے لوٹنے کی جمعرات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 وظائف ضرور پڑھ لینا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب جس تعداد میں بتاؤں گا آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آج آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کی پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظائف چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی وہ کام پورے نہ ہوئے۔ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس جمعرات میں تو مانگ مانگ کر تک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے، آج مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج بیمار ہو، شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہ جو منہ سے نکالتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں،
آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یہ 3 کام کرنے سے مل جائے گا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، کیونکہ توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کر لے۔ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال بال جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے مقصد کی نیت کریں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کا دن قبولیت والا دن ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ماہ سفر کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را چند منٹ نکال کر یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھ لینا، ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آج رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے
کہ یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہیں؟ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو جو حاجت، جو مقصد نکلتا چلا جائے گا وہ پورا ہوتا جائے گا۔ پہلے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس آیت مبارکہ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا، صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ دوسرے نمبر پر 41 بار آیت کریمہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہی سمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور یہ رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے تو قبولیت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کے نظر بد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران ہی میرا رب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ خدا را آج یہ 3 کام بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور کیجئے گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں نے بہت اچھے سے سمجھائی ہے، بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے،
ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی ہر دعا میں دعا دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا تھا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ آج گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کر ضد کر کے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔